اپنا شوگر ایکسپورٹ کی گئی، شوگر امپورٹ کی گئی، گندم ایکسپورٹ کی گئی، گندم امپورٹ کی گئی، کتنا ونڈ فال پروفٹ لوگوں کی جیبوں میں گیا، چند لوگوں کی تجوریاں بھر گئیں اور عام آدمی بیچارہ مہنگائی میں بالکل بری اس کی حالت ہو گئی. تو یہ ہمیں ورثے میں ملا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس ایک سال میں ہماری ہماری جو ذمہ داری تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس مخلوط حکومت نے حتی الامکان کوشش کی. انسان ہیں، غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی یقیناً، لیکن I would term them as honest mistakes. لیکن جان بوجھ کر قومی خزانے میں اپنا وہاں پر خیانت کرنا یا اس طرح کے اور معاملات، آپ میرے سامنے کوئی میں ایک رکھتے ہیں، میں اس کی انکوائری کروں گا اور قوم کے سامنے لے کے آؤں گا. میں یہ کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید کہ اس 12-14 مہینے میں جو ہم نے گندم خریدی، جو ہم نے فرٹیلائزر خریدا G2G یا پرائیویٹ سیکٹر سے، سب سے کم بولی دینے والے جو ایکسپورٹر سے، ان سے میں نے اور ہماری ٹیم نے مل کر اربوں روپے کی مزید ڈسکاؤنٹ لیے. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. تو کہنا چاہتا ہوں کہ بدترین سیلاب آئے، اس میں پوری ہماری توانائیاں خرچ ہوئیں. 100 ارب روپے وفاقی حکومت نے خرچے صوبائی حکومتوں کے اپنے وسائل کے علاوہ، اور دن رات اس کے اوپر ہم مارے پھرتے رہتے ہیں کہ معیشت کو بری طرح تباہ کیا. اور اسی طریقے سے یا اس سے بھی بڑھ کر جو فتنہ سازی کی گئی اور جو شورش پیدا کی گئی جان بوجھ کر، اور پاکستان کو پولیٹیکلی انسٹیبل کرنے کے لیے جو ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا، بیانیے بنائے گئے دن رات ٹیلی ویژن پر اور سوشل میڈیا پر، جو کچھ ہوتا رہا پاکستان کے عوام کے خلاف، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو ہم کوشش کر رہے تھے اس کو ختم کرنے کے لیے اور پاکستان کو بدنام کرنے کا انہوں نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا. ہر طریقے سے پاکستان کو بدنام کیا اور باہر ممالک کو اور اداروں کو متنبع کیا کہ اگر آپ نے پاکستان کی مدد کی تو یہ حکومت امپورٹڈ حکومت ہے، یہ سب کچھ برباد کر دے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گی. یہاں تک کہا کہ پاکستان خدا نخواستہ سری لنکا بننے جا رہا ہے. میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہیں پر ایک بات بتاتا چلے جاؤں. پیرس میں جو سری لنکا کے جو صدر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ سری لنکا پاکستان کا ایک دوست ملک ہے، اور ابھی حالیہ مہینوں میں سری لنکا اس بدترین معاشی بحران سے اب نکل رہا ہے. ڈیفالٹ کر گیا، آپ سب جانتے ہیں، اور ڈیفالٹ کر گیا. IMF نے ان کو بیل آؤٹ کیا ہے اور ان کو کچھ ارب ڈالر مہیا کیے ہیں. تو پیرس میں جو IMF کی جو MD تھی، ایک ہم کانفرنس میں موجود تھے تو وہ سری لنکا کے صدر رنیل جو ہیں منسنگے، وہ میرے پاس آئے، وکرم منسنگے، اور مجھے کہا کہ شہباز شریف صاحب وہ IMF کی MD بیٹھی ہیں، آپ کی ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، میں نے ایک اور میٹنگ کا انتظام کیا ہے. میں نے کہا آپ کی بہت مہربانی. وہ جو تھا کانفرنس کا سیشن وہ لمبا ہو گیا، تو جب ختم ہوئی تو IMF کی MD میرے پاس آئی کہ پرائم منسٹر مجھے اب پریس کانفرنس کرنی ہے اپنا ان کے ساتھ، تو مجھے جانا ہے، ہم کھڑے کھڑے بات کر لیتے ہیں. مجھے سری لنکا کے صدر نے کہا ہے کہ سری لنکا بہت بری حالت سے گزرا ہے، یہ اپنا خدا کر کے پاکستان کو ان حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اب آپ بتائیں کہ یہاں پر دوست نما دشمن پاکستان کو سری لنکا سے دوچار کرانا چاہتے تھے حالات سے، اور سری لنکا کا صدر جو ہے وہ دوست بن کر پاکستان کے لیے ان کو IMF کے MD کو اچھے الفاظ کہہ رہا ہے. آپ بتائیں کہ اس کے بعد ملک دشمنی کی بدترین مثال کوئی اور ہو سکتی ہے؟ چنانچہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان مہینوں میں تفصیل سے آپ کو بور نہیں کروں گا. ان مہینوں میں میری IMF کی MD کے ساتھ ٹیلی فون پر ایک گھنٹے سے زیادہ میری گفتگو ہوئی.
ہم نے خطوط ایکسچینج کیے. اسحاق ڈار ان کی ٹیم نے بڑی ارگ سے سارے فیکٹس مہیا کیے, ساری شرائط جو پوری کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی. اسٹیٹ بینک نے اپنا حصہ ڈالا. ہماری اس کولیشن حکومت کے جو متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے پوری کنٹریبیوشن کی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی بات نہیں بن رہی تھی. پھر پیرس میں میری ان سے ایم ڈی IMF سے ملاقات ہوئی, بڑی ایک بھرپور, جس میں محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ, سردار ریاض صادق اور شہری رحمان صاحبہ, ہماری جو MOS ہیں ڈاکٹر عائشہ پاشا وہ تھیں, سفیر تھے ہمارے فاطمی صاحب تھے. وہاں پر بڑی تفصیل سے ملاقات ہوئی. انہوں نے یہ مجھے کہا کہ پرائم منسٹر وقت بہت گزر گیا ہے, 30 جون اب چند دن رہ گئے ہیں, بہت مشکل ہے اب معاملات کو. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ہم نے کون سی شرط آپ کی نہیں مانی, ہم نے ہر چیز حتی الامکان, ہم نے اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے جو اس کولیشن حکومت نے وہ اپنا داؤ پہ لگا دیا. نواز شریف صاحب نے اپنا سرمایہ داؤ پہ لگا دیا, میں نے, میری پارٹی نے, اور دوسری پارٹیاں جو کولیشن میں حصہ درجہ بدرجہ سب نے اپنا سرمایہ گوا لیا, صرف اس لیے کہ ہم پاکستان کو نہ صرف ڈیفالٹ نہ ہونے دیں بلکہ پاکستان کی معاشی استحکام کے لیے کڑے اور کڑوے فیصلے ہم نے کیے. اب کون سی ایسی چیز ہے جو کہ باقی رہ گئی ہے؟ انہوں نے مجھے 2-3 چیزیں بتائیں. میں نے کہا آپ نہ فکر کریں, میں ابھی کوشش کرتا ہوں کہ میں اور بھی اس معاملے میں جہاں تک بڑھ سکتے ہیں بڑھیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں $2 ارب کا جو ابھی بھی گیپ ہے, جو ہمارے $6 ارب کا انہوں نے گنایا تھا, $4 ارب الحمدللہ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پہلے میں بتاتا ہوں, آج پھر بتا دیتا ہوں وہ کہاں سے آیا. $2 ارب کا ابھی بھی گیپ ہے, تو آپ دیکھیں اس کا کیا ہوگا. میں نے کہا اچھا اس کا بھی بات کرتے ہیں. وہ جب میٹنگ ختم ہوئی میں نے اسحاق ڈار صاحب کو فون کیا, میں نے کہا مہربانی کریں, ان کو سیریس ڈاؤٹس تھے. میں نے کہا نہیں, ہم ایک آخری ایفرٹ کریں, یہ پاکستانی قوم کا معاملہ ہے, ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے, ہم ایک آخری ایفرٹ کریں. اور ہم اس نے MD IMF نے میرے ساتھ بڑی سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کی, اس میں کوئی شک نہیں. تو ہم اس میں کوشش کریں گے. اچھا جی, یہ مجھے بھائی جی کہتے ہیں کہ میں پوری کوشش کرتا ہوں. تو ان کی اور ان کی ٹیم نے وہ رات لگائی. اگلی رات میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں نے وہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے وہاں پر چیئرمین آئے ہوئے ہیں. تو میں نے ان کو اپنے سفیر کے ذریعے میسیج دیا کانفرنس میں کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. محمد سلیمان الجسر, وہ بڑے وقت پاکستان کے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک, جس طرح آپ جانتے ہیں اس میں سرمایہ اسلامی ملکوں کا ہے, اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی اسلامی ممالک کے ہیں, اور یقیناً سعودی عرب کا حصہ بقدر جسا ان کا بڑا اثر ہے اس کے اوپر. میں نے ان سے ملاقات کی. میں نے کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہے, $2 بلین کا فرق ہے, تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کے اوپر میں مزید بوجھ ڈالوں. آپ نے جنیوا میں آپ نے ہماری وہاں پر بڑی مدد کی یہ فلڈس کے لیے. تو ان کا آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ یقین کریں وہ گئے اور $1 بلین کا انہوں نے وہاں پر اعلان کر دیا کہ ہم $1 بلین. مجھے اس کا انہوں نے مجھے بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب یہ انہوں نے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے کر دیا. دیکھیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ غیبی مدد کی ہے. پھر میری 2 مرتبہ وہاں پر وہیں پر کانفرنس میں سائڈ لائن پہ IMF کی MD سے پھر مزید ملاقاتیں ہوئیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے, ہم پوری کوشش کریں گے, اب آپ بھی آگے بڑھیں ہم بھی آگے بڑھیں گے. قصہ کو تھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اور ہماری بہنیں بھی بیٹھے ہیں یہاں پر کہ وہاں پر وہ آئس بریکنگ ہوئی. دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ ان پیرس. اور اس کی پھر MD نے جب میں پاکستان واپس آیا 3 دن پہلے تو صبح 4:30 بجے فجر کو میری ان سے بات ہوئی ٹیلی فون پہ. تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ بہت چیزیں تیزی سے آگے بڑھی ہیں, اور پیرس کی ہماری میٹنگ جو تھی وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا.